اردو کہانی میں خوش آمدید۔ میرا نام مہوش ہے۔ میری عمر 18 سال ہے۔ میں امیر گھر سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد اور میری والدہ بیٹیوں سے بہت پیار کرنے والے تھے۔ میں چونکہ سب سے چھوٹی تھی، اس وجہ سے مجھ سے سب سے زیادہ پیار ملا۔ ابا تو بیٹیوں سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے لاڈ اٹھاتے تھے۔ بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی تھی اور میں سب سے چھوٹی تھی، جس وجہ سے ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ میں ابھی کالج میں پڑھ رہی تھی۔ میرے گھر میں ساری دوستیں آتی تھیں، مگر جب بھی میری بیسٹ فرینڈ آتی تو میں بہت خوش ہوتی تھی۔ وہ کبھی کبھی ہمارے گھر آتی تھی۔ اس کے والد اسے گھر سے نہیں نکلنے دیتے تھے، بس کالج سے گھر جاتی اور گھر سے کالج۔ کبھی کبھی میں اس سے کالج سے ضد کر کے اپنے گھر لے کے آتی تو اماں بھی مجھے ڈانٹ دیتی اور کہہ دیتی ایسے اس سے نہ لایا کرو، گھر اس کے والد کیا سوچیں گے، کیوں تم ان کی بیٹی کو اپنے گھر لے کر آتی ہو۔ میں اماں کو کہہ دیتی تھی وہ تو ویسے ہی اپنی بیٹی کو قید کر کے رکھتے ہیں، لیکن میرے گھر آنے پر کچھ نہیں کہتے۔ میں تو بس یہی شکر کرتی ہوں۔ ویسے بھی کبھی کبھی جو وہ میرے گھر آتی ہے۔ آج میں کالج آئی تو میں نے حیرت سے ارد گرد دیکھا۔ میں تو بڑی لیٹ ہو گئی تھی تو مجھے لگا میری دوست آئی ہوگی، مگر وہ کالج میں تو مجھے کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، سب دوستوں سے بھی پوچھا، مگر کسی کو اس کے بارے میں نہیں معلوم تھا۔ مجھے لگا شاید وہ چھٹی پر ہو، لیکن وہ کبھی بلا وجہ چھٹی نہیں کرتی تھی۔ اگر کرتی بھی تھی تو پہلے مجھے بتا دیتی تھی۔ اب مجھے اس کی وجہ سے پریشانی ہونے لگ گئی۔ سارا دن کالج میں اس کے بارے میں سوچتی رہی، مگر جب چھٹی ہوئی تو مجھے حیرت ہوئی۔ اس نے مجھے پیچھے سے آواز دی اور بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی پیشانی پہ پسینہ بھی تھا۔ میں نے حیرت سے پوچھا تم کالج آئی ہوئی تھی کیا؟ اس نے پہلے نفی میں سر ہلایا، پھر اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں اس کی وجہ سے کنفیوزڈ ہو گئی، نہ جانے وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ نہ وہ انکار کر رہی تھی، نہ وہ ہاں کر رہی تھی۔ پھر اگر وہ کالج میں نہیں تھی تو پھر وہ کہاں تھی؟ مجھے تو یہ سوچ سوچ کے پریشانی ہونے لگی تھی۔ وہ سارے راستے میرے ساتھ خاموشی سے گھر آئی۔ جب میں اس سے کچھ پوچھتی تو اس کی آواز یوں ہوتی جیسے وہ رو رہی ہو۔ مجھے لگا اس کی اپنے ابا کے ساتھ کوئی بات ہوئی ہے، مگر اس نے کچھ بھی نہیں بتایا۔ مجھے یہ بات پہ پریشان کیے جا رہی تھی کہ وہ مجھے کالج میں نظر تو نہیں آئی تھی۔ پھر وہ نہ جانے کہاں تھی، کدھر تھی، مجھے کالج میں نظر نہیں آئی، کہاں غائب تھی۔ رات کے وقت میں کمرے میں بیٹھی اپنی دوست کے بارے میں سوچ رہی تھی، اتنے میں اس کی کال آئی۔ میں نے جلدی سے کال پک کی تو اسی طرف سے مجھے کہنے لگی کہ مجھے تم سے ملنا ہے، تم میرے گھر آ سکتی ہو۔ اس کی بات سن کر مجھے پریشانی ہوئی کہ وہ مجھے اتنی رات کو ملنے کا کیوں کہہ رہی ہے۔ ضرور کوئی بات تھی، مگر میں جانتی تھی اس وقت اس کے گھر مجھے اماں اور ابا دونوں نہیں جانے دیں گے۔ مگر میں جلدی سے اٹھی اور اپنے بھائی کے کمرے کی طرف گئی۔ اسے بتایا تھا، وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ میں نے اس کی منت کی تو کہنے لگا 5 منٹ میں تمہارے دوست سے مل کر باہر آ جاؤ گی۔ میں نے ہاں کر دیا کیونکہ میں اس وقت اس سے ملنا چاہتی تھی۔ ضرور کوئی بات تھی، وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں اس کے گھر کے باہر پہنچی۔ میں نے دستک دی تو اس نے دروازہ کھولا اور ایک دم سے میرے گلے لگ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے وہیں پہ کھڑے کھڑے اس سے پوچھا وہ کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ اتنے میں پیچھے سے اس کے ابا کی آواز آئی اور اس نے مجھے جانے کا اشارہ کیا۔ میں حیران پریشان باہر آ گئی، مگر میرا بھائی مجھ سے پوچھنے لگا کہ تمہاری دوست کو کیا ہوا ہے۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے مجھے بھی کچھ نہیں بتایا، لیکن ایک بات مجھے پریشان کر رہی تھی کہ میرا بھائی اتنا پریشان کیوں ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے گھر آ کر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اگلے دن وہ کالج نہیں آئے گی، لیکن وہ میرے ساتھ ہی کالج گئی، مگر کالج جانے کے بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ہر کلاس میں اسے ڈھونڈا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہیں آئی، لیکن جیسے ہی چھٹی ہوئی وہ میرے ساتھ تھی۔ مجھے تو اب اس سے ڈر بھی لگنے لگ گیا تھا کہ نہ جانے وہ کیا بلا تھی۔ اگلے دن جب میں کالج آئی تو میں چھپ کر اس کے پیچھے جانے لگی کہ آخر وہ جاتی کہاں ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے حیرت کا جھٹکا لگا جب میں نے دیکھا کہ وہ تو برقع ڈال کر کالج سے باہر جا رہی ہے۔ مجھے تو بہت حیرانی ہو رہی تھی۔ میں بھی چھپ کر اس کے پیچھے جانے لگی۔ وہ نہ جانے کن گلیوں سے گزر کر کہاں جا رہی تھی۔ آخر وہ ایک گھر میں داخل ہوئی۔ اس گھر کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں گھر میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی میں گھر میں داخل ہوئی اپنی دوست کی باتیں سن کر میری جان ہی نکل گئی، کیونکہ میری دوست تو میرے بھائی کی بیوی تھی اور وہیں پر میرا بھائی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں آنکھیں پھاڑے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔
मेरी दोस्त जैसे ही मुझे देखा एकदम से रो पड़ी और कहने लगी कि तुम्हारे भाई ने धोखे से मुझसे शादी की है। मैं तुम्हें उस रात बताना चाहती थी मगर तुम्हारे भाई का मैसेज आ गया था कि कुछ मत बताना मेरी बहन को। मैंने अपने भाई की तरफ देखा, वो कहने लगा मैंने अम्मा को कहा था उसके अब्बा से रिश्ता मांगे मगर उन्होंने इनकार कर दिया और मुझे ये हर कीमत पर चाहिए थी, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया। मैंने नफी में सर हिलाया और भाई का मोबाइल छीन कर अम्मा अब्बा को कॉल की और सब कुछ बता दिया। उन्होंने मेरी दोस्त के अब्बा को भी सब कुछ बता दिया। वो अपनी बेटी को लेकर चले गए, लेकिन आखिर में ये फैसला हुआ कि दोनों की शादी कर दी जाए। फिर दोनों की शादी हो गई। मगर मैंने एक बात नोट की थी, मेरी दोस्त मेरे भाई के साथ बहुत खुश थी। मैंने उससे कभी इतना खुश नहीं देखा था, मगर उसके अब्बा उससे नाराज ही थे जो चंद सालों बाद राजी हो गए। लेकिन ऐसी बातों को छुपाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो तो अपने माँ बाप के साथ आप इसका इजहार करें। इस तरह से छुप कर शादी करना बिल्कुल गलत है। यहाँ पे तो शादी हो गई थी, लेकिन अगर ना होती तो जिंदगी तो बर्बाद हो जाती। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।